طلعت صاحب آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. ٹیکس کس لیے ہوتا ہے؟ ٹیکس تو ایک دیکھیں نا، ایک ٹرسٹ ہے حکومت کے پاس. ہم لوگ ٹیکس دیتے ہیں، حکومت جو ہے اس کو ایز اے ٹرسٹ رکھتی ہے، اور اس کی ایک فائڈوشری ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس کا ایک ایک پینی جو ہے وہ لوگوں کے انٹرسٹ میں استعمال ہو. اب جب بھی آپ نئے ٹیکسز امپوز کرتے ہیں، میں آپ کو اپنے ذاتی تجربے سے بتاتا ہوں، جب آپ ٹیکسز امپوز کرتے ہیں یا ٹیکس کی ریٹ بڑھاتے ہیں تو ہمارے ممالک میں آپ کا ریونیو نہیں بڑھتا. ہم ریونیو کہتے ہیں جو گورنمنٹ کے پاس انکم آ رہی ہو. ریونیو نہیں بڑھتا طلعت صاحب، اس سے کرپشن بڑھتی ہے. اب اگر آپ نے یہ جو ایف پی آر کے ان کے جو سوراخ ہیں، جو پورز ہیں، اگر ان کو یہ پلگ ان نہ کر سکیں اور اس طرح کے اقدام اٹھاتے جائیں، تو میں تو صرف ان 2.5-3 سالوں میں طلعت صاحب میرے دماغ میں تو صرف ایک چیز ہی آئی ہے. میرے خیال میں شاید حکمرانوں کے دماغوں میں یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان میں جو حکومت ہے اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہاں پہ حکومتیں کوئی اور لوگ دیتے ہیں اور یہ انہی کو راضی کرتے ہیں. کون سا ایک ڈیسیجن ہے جو کہ لوگوں کی فلاح کے لیے لیا گیا؟ تو ٹرین کے سامنے آئیں، وہ خودکشی کریں، جو مرضی کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیے طلعت صاحب، ہم نے یہاں بیٹھ کے کہا میں افسوس ہی ہوا نا جی، لیکن یہ کسی کو پرواہ نہیں کہ وہ 2 بچوں کی ماں گئی، ایک خامند کی بیوی گئی، کسی کی بہن گئی. اور طلعت صاحب ایسے کیا حالات ہیں کہ آج آپ کے پاس سیلریز کے پیسے نہیں، سرکولر ڈیٹ آپ کا 3 گنا بڑھ گیا، 60 روپے سے 88 روپیز کا آپ کا ڈالر آ گیا. بجلی آپ کے پاس نہیں، گیس آپ کے پاس نہیں، پانی آپ کے پاس نہیں، فلڈز آپ کے پاس آئے، آپ کے پاس ان کو کوئی ریزروائرز تک نہیں تھے. اچھا چلیں، اب آپ ڈالیں گے ماضی کی حکومت پہ. بھائی ابھی نہیں، ابھی تو گوندل صاحب، وہ میں آتا ہوں ماضی کی حکومت، ذرا گوندل صاحب کو جواب دیں. تو اب تو اسٹیبلش ہو گیا نا جی. میں عرض کرتا ہوں، میں نے جو بات کی تھی میں اور حوالے سے بات کی تھی، لیکن اب چونکہ میرے بھائی نے ایک دوسرا پہلو لیا ہے، تو اگر ہم ان لوگوں کے ان ٹیکس سیلری لوگوں کے حوالے سے، ڈیلی ویجز کے حوالے سے، ریگولرائزیشن کے حوالے سے، اگر اس موجودہ گورنمنٹ نے سب سے پہلے تو اس ٹیکس نیٹ سے 50% ہم نے ان لوگوں کی تنخواہیں بڑھائی ہیں، یہ ریکارڈ کی بات ہے. ان لوگوں نے، میرے بھائیوں نے، جو 5-5 10-10 سال سے ڈیلی ویجز پہ لوگ جن کو کبھی ریگولر نہیں کیا، ریکارڈ کی بات ہے طلعت بھائی، ہم نے ان کو ریگولرائز کیا ہے. اس کے علاوہ جو کانٹریکٹ بیسز پہ تھے اور 5-5 10-10 سال سے، ان کو ہم نے ریگولرائز کیا ہے. لیکن اس میں یہ لیکن میرے سنیں، یہ اگر میں نے پہلے کہا ہے کہ اگر آپ اس ایک مثال کو لے کر 1,10,000 سر، میں وہی عرض کر رہا ہوں، اگر ہیوج نمبر، چھوٹا نمبر، ان کو اگر ریگولرائز کرنا باقی ہے، اگر ہم نے پہلے لاکھوں لوگوں کو کیا ہے، تو یقیناً میں نے پہلے بالکل سمپل سی بات کی ہے کہ اگر اس قسم کا کوئی کمی ابھی باقی کام کرنے والے تو وہ بھی کریں گے. اور یہ جو بڑے ابھی ہمدرد بن رہے تھے میرے بھائی، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے زمانے کے لوگوں کو، اس سے پہلے کے جو ڈیلی ویجز پہ چل رہے تھے، اور ڈیلی ویجز والوں کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ صبح آئے اگلی دن نہ آئے، اور وہ 5-5 سال سے ریگولر کام کر رہے تھے. ریگولرائز کیا ہے، کوئی ہمدردی، کوئی سمپتھی، کوئی لوگوں سے تعلق اس گورنمنٹ کا ہے تبھی کیا ہے نا. لیکن اگر ایک ایسا حادثہ ہوا ہے تو اس کو مثال بنا کے آپ اس طرح کے اور بھی حادثات ہیں، لیکن آج چونکہ یہ تازہ واقعہ تو اس وجہ سے ہم سامنے لے کے آئے. لیکن یہ پرسپشن، لیکن جو میں نے عرض کی ہے آپ کے سیلریز کے حوالے سے، ریگولرائزیشن کے حوالے سے، ڈیلی ویج کے ہم جو پیسے دیتے ہیں، سوال یہ کہ ہم جو پیسے دیتے ہیں وہ اکانومی کو اپنی پاؤں پہ کھڑا کرنے میں کتنے کارگر ہیں. وہ انہوں نے کرپشن کی بات کی، انہوں نے تو صرف بات کی ایف بی آر کی. ہم تو پی آئی اے کی بھی بات کرتے ہیں، ہم سٹیل ملز کی بھی بات کرتے ہیں، ہم کارپوریشن کی بھی بات کرتے ہیں، اور تقریباً 8 بلین کا فگر ہے جو کرپشن کی نظر ہوتا ہے. ہم اس کی بات نہیں، 8 بلین نہیں ہے. آپ اس کو ملٹیپلائی کیجئے. پی آئی اے، ریلویز، او جی ڈی سی ایل، ایس این جی پی ایل، یہ میں ادارے گن رہا ہوں، پاکستان سٹیل ملز، زرعی ترقیاتی بینک، نیشنل بینک آف پاکستان. سر، نیشنل بینک کے اپنے جو قرضے معاف کیے گئے، جس کو سپریم کورٹ نے جس کا کاگنیزنس لیا ہے، اور اس میں ان کو کیس بھی سب جوڈیس ہے، یہ 8 بلین ہے. سر، if you calculate them, یہ تو ٹریلینز میں جاتے ہیں. تو اس کے اندر اکانومی کے اندر جان ہے اگر آپ کے پاس ویژن ہو. ہمارے پاس، میں آج بھی یہ مینٹین کرتا ہوں، پاکستان کو کسی فورن ایڈ یا فنڈنگ کی ضرورت نہیں. اگر ہم اپنی ایک چیز کی ضرورت ہے، ہم اپنی نیت صاف کر لیں.
اور نیت صاف ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ نہیں رہی آپ کے خیال میں؟ مجھے نیت نظر ہی نہیں آ رہی. نیت نظر ہی نہیں آ رہی. ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہم ایک اور سٹوری آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. کوشش کریں گے کہ نازیہ سے بات کریں جو لیڈی ہیلتھ وزٹر ہیں, حافظ آباد سے ان کا تعلق ہے, اور انہوں نے اپنے حالات سے تنگ آ کر خودکشی کی. خوش قسمتی سے ان کی جان بچ گئی. بچوں سمیت انہوں نے اپنے آپ کو نہر کے اندر چھلانگ لگا لی. لوگوں نے ان کو نکال لیا. معاملہ وہی تھا کہ جاب نہیں تھی اور سروس نہیں تھی, کام کرتی تھی, پیسے نہیں ملتے تھے. اس اکانومی کے اندر ان لوگوں کے لیے یہ سہولت موجود نہیں ہے. ہم اس اکانومی کے اندر کتنا اور پیسہ ڈالیں گے کہ ان لوگوں کے مسائل حل ہوں گے؟ بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اس معاملے کو اٹھائیں گے.